اب آخر میں مجھے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ سارے پروگرام 10 پروگرام جو میرے چل رہے تھے، آج یہ آخری پروگرام تھا اور اللہ کا شکر ہے یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچا اور مکمل ہوا۔ ادھر جب میں نے کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2 گھنٹے کا تفصیلی بیان کیا، اس کے بعد میرے پاس کئی میسیجز آئے، پرسنل بھی میسیج آئے اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے میسیجز عام ہوئے اور کمنٹس وغیرہ آئے کہ نعوذ باللہ میں نے ناسبیت والی باتیں کی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا، لیکن میں نے ایسے لوگوں سے کہا کہ آپ ذرا غور فرمائیے، میں 6 دن سے اہل بیت کے فضائل سنا رہا ہوں، 6 تقریریں میں نے اہل بیت کے مناقب پر اور ان کے بلند ترین مقام پر کی، تب کسی کو اندازہ نہیں ہوا، اور ایک بیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، آپ لوگوں کو میرے اندر ناسبیت نظر آنے لگی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہاں تک تبصرہ کیا اور یہاں تک کمنٹس کیے کہ میں نے کسی کی مخالفت میں، اور خاص طور سے انہوں نے نام لیا، میں بھی نام لے لوں کوئی حرج نہیں، مولانا سلمان حسینی صاحب کا، کہ میں نے ان کی مخالفت میں یہ تقریریں کی اور گویا ان کے سہارے سے میں نے کوئی مشہور ہونے کی کوشش کی اور ان کی مخالفت کر کے مشہور ہونے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات وضاحت سے آ جائے۔ مولانا سلمان حسینی صاحب سے میرا کوئی تعلق آج کا نہیں ہے، 2018 کی بات ہے۔ میں کچھ تھوڑی تاریخ سنانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ تعلق کی، اور پھر اس بات کی بھی کہ آخر کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے اور کیوں یہ چیزیں پیدا ہوئیں کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ 2017 میں جو میرا ندوۃ العلماء میں آخری سال تھا، میرے والد محترم کی آگرہ میں تفسیر ہوا کرتی تھی، 28 سال میں ہر ہفتے وہ جاتے تھے، 28 سال میں ان کا قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہوا۔ جنوری 2017 میں جب ان کے قرآن کا دور مکمل ہونے لگا تو اس وقت گھر پہ یہ مشورہ ہوا کہ یہاں فیروز آباد میں کس کو آنا چاہیے، آگرہ میں پروگرام ہوگا، بڑا پروگرام ہوگا، اور پھر ایک بڑے ہال میں پروگرام ہوگا، 2 اہم ترین پروگرام ہیں، کس کو بلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس سے پہلے دیگر بڑے بڑے حضرات آتے رہے، کئی بار تشریف لائے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کئی بار تشریف لا چکے ہیں، دیگر حضرات بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن میں ندوے میں پڑھتا تھا اور مولانا کے دروس میں بھی کئی بار شرکت ہوئی، اگرچہ براہ راست استاذی اور شاگردی کا تعلق نہیں ہے۔ اس وقت پوری شدت کے ساتھ ہم نے یہ رائے دی، ہمارے چھوٹے بھائی مولوی سید صہیب حسینی سلمہ نے یہ رائے دی کہ مولانا سلمان حسینی صاحب کو بلائے جائے۔ لہٰذا جنوری میں مولانا یہاں آئے، ہمارے گھر آئے، ہمارے یہاں ٹھہرے، صبح آگرہ گئے، ہمارے سارے اداروں پر گئے، صبح آگرہ گئے، مولانا کا بیان ہوا، درس قرآن کا آخری درس مولانا نے دیا، رقت آمیز دعا کروائی، اور ندوے کے بعد اساتذہ کرام بھی ساتھ میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت مولانا سید محمد غفران صاحب باندوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی اس قافلے کا حصہ تھے۔ اور مولانا نے بیان کے بعد وہاں پر یہ بات کہی کہ مجھے یہاں والد صاحب کے آپ کے استقامت اور اخلاص کی خوشبو محسوس ہو رہی، جو کیفیت بھی ان کے اوپر تھی وہ وہاں تھی۔ بہرحال پھر آگرہ میں سور صدن جو آگرہ کا سب سے مشہور ہال ہے، وہاں ایک تاریخ ساز پروگرام ہوا، مختلف مذاہب کے ذمہ داران جمع ہوئے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فیروز آباد سے بسیں بھر کے وہاں گئیں، بہت ہی شاندار، بہت ہی اعلیٰ ترین پروگرام ہوئے۔ پھر واپس ندوے ہم لوگ پہنچے اور پھر مسلسل مولانا کے پاس آنا جانا رہا، مسلسل مولانا کے پاس بیٹھنے کا سلسلہ رہا، اور ان کے انفرادی اور اجتماعی چیزوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہا، یہاں تک کہ میں ندوے سے فارغ ہو گیا اور ہمارے بھائی عزیزم صہیب سلمہ دن رات مولانا کے ساتھ رہتے تھے اور ملاقاتیں رہتی تھیں اور آنا جانا رہتا تھا، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا سن 2018 کا کہ مولانا کی ایک تقریر جو پڑوس ملک میں نصاب تعلیم کو لے کر تھی، وہ تقریر ہوئی، اور اس تقریر کا رد تحریری طور پر ایک مضمون کی شکل میں ہمارے ایک بہت ہی محسن اور ہمارے ایک بہت ہی عزیز اور رشتے میں ہم سے بڑے، انہوں نے اس تقریر کا رد کیا۔ اس وقت ہماری محبت کا، ہمارے تعلق کا یہ عالم تھا اور جذباتیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ہم نے اس وقت، انہوں نے ہم کو وہ اپنا مضمون بھیجا جس میں مولانا کی تقریر پر رد لکھا گیا تھا، ہم نے اس مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے طور پر اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اس پر چیزیں لکھنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ ایک پورا رسالہ بن کر تیار ہو گیا، یہ پورا رسالہ بن کر تیار ہو گیا۔
جب یہ رسالہ بن کر تیار ہوا تو یہ میں نے مولانا کے پاس بھیجا اور مولانا نے اس کو پڑھا اور پھر مولانا نے اس کے اوپر اپنی تحریر مجھے لکھ کر بھیجی، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ یہ اس رسالے پر مولانا نے لکھا، پھر مولانا ہی کے ہاتھوں ندوے میں ہمارے بھائی صہیب حسینی نے اس کا رسم اجرا کروایا، اور اس پر بعض دیگر اور اہل علم حضرات کی رائے آئیں اور ان کا مقدمہ رہا، اور یہ صورتحال تھی جو ہمارے تعلق کی تھی اور ہمارے آنے جانے کی تھی، اور صہیب مسلسل مولانا کے ساتھ آتے جاتے رہے، بڑا گہرا ان کا رابطہ رہا اور تعلق رہا۔ اس کے بعد جب یہ سارے قضیے 2018 میں شروع ہوئے، 2018 اکتوبر میں، کوئی وقت ایسا نہیں بچا کہ ہم نے کوئی تعویل نہ کی ہو۔ لوگ پوچھتے تھے، لوگ کہتے تھے، ہم آخری درجے میں یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تعویل پیش کر دیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیں جس سے بات آگے نہ بڑھے اور ہمارے پاس کوئی عذر آ جائے اور ہم کسی بھی طرح بات کو سنبھال لیں اور سادھ لیں۔ اور اس درمیان بھی کبھی ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، صہیب کو منع نہیں کیا کہ آپ رابطہ نہ رکھیں اور آپ آنا جانا نہ کریں۔ ملاقاتوں کا بھی دور رہا، ہم نے کتابیں تحریر کی، تب بھی ہم مولانا کی خدمت میں وہ کتابیں لے کر گئے، وہ کتابیں ہم نے پیش کی۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ میری اپنی اکیلے کی بڑبڑ ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن جس وقت بعض وجوہات کی بنا پر اہل شورا ندوۃ العلماء کو ہم نے پچھلے سال ایک خط لکھ کر صرف یہ گزارش کی تھی کہ ملاقاتیں بعض بڑے حضرات کے درمیان ہو جائیں، تو وہ خط بڑی تعداد میں ندویوں نے عام کیا، اور خود مولانا نے اپنے فیس بک پیج سے اسے ندوی طلبہ کی آواز بتا کر عام کیا، اور ندوی طلبہ کی آواز بن کر اس خط کو پورے ندوی برادری میں عام کیا گیا اور وہ پھیلا۔ اور اس میں ہم نے یہ جملہ لکھا تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ملاقات ہوگی تو شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ باتیں بھی شاید کم ہو جائیں، ان باتوں کا بھی شاید ازالہ ہو جائے۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ یہ ملاقاتیں شاید اس خیر کا باعث بن جائیں جو ابھی ہمارے تصور میں نہیں۔ اس سے میرا اشارہ وہی تھا، اسی طرح کا جملہ کچھ اس میں لکھا گیا تھا۔ یہ صورتحال رہی، لیکن ادھر صورتحال پھر یہ بنتی گئی کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم کس طرح کس کو مطمئن کر سکیں۔ بات علمی اختلاف کی ہوتی، جو بڑے دن تک ہم سمجھ رہے تھے کہ علمی اختلاف ہے، تو علمی اختلاف سنجیدگی کے ساتھ کتابوں میں لکھ کر پیش کر دیا جاتا ہے، تحریر کر کے امت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، امت جانے اور لوگ جانے۔ لیکن جو طرز سامنے آیا، اس طرز میں جو انداز تھا، جو جملے تھے، جو الفاظ تھے، اور جس طرح صحابہ کرام کو مطعون کیا جا رہا تھا، اور جس طرح اہل سنت والجماعت کے متفقہ نظریے سے الگ ایک راہ اختیار کی جا رہی تھی اور اس کو عوامی بنایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کا بھرپور اس کے لیے استعمال ہو رہا تھا، ظاہر ہے وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ہم نے پرسنلی کتنی مرتبہ اس بہت خاص لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن تقیہ رائے بریلی مولانا پہنچے تھے، میں نے اس دن بھی ایک پوسٹ لکھی تھی، اور اس کے بعد میں نے مولانا کے ایک صاحبزادے کو، جن سے میرے بڑے اچھے رابطے اور تعلقات ہیں اور وہ ہمارے بڑے پیارے ہیں، ان کو میں نے 12 منٹ کی تقریباً ایک آڈیو ریکارڈ کر کے پرسنلی پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مولانا سے کہیں کہ یہ باتیں بند کر دیں، یہ سب چیزیں نہ کریں۔ ان کے ہزاروں طلبہ صدمے میں، ان کے ہزاروں شاگرد صدمے میں، ان کے ہزاروں متعلقین افسوس میں، کیسے جواب دیں، کیسے لوگوں کا سامنا کریں؟ یہ طرز تو امت کے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ کیا یہ بات غور، لیکن بہرحال وہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی، میں تنہائی میں اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پیغام انفرادی طور پر کئی بار بھیجا گیا، اور صرف میں نے نہیں، مجھے کئی حضرات نے بتایا کہ اکیلے میں، تنہائیوں میں یہ بات بار بار عرض کی گئی کہ مولانا اس کو آپ ترک کر دیجئے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ بعد بڑے حضرات نے اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے بار بار اس بات کی التجا کی، گزارش کی۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کیسی مخلصانہ کوششیں کی، خطوط لکھے، ملاقاتیں کی، اور بار بار اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ اس موضوع کو ترک کر دیجئے، آپ اس موضوع کے لیے نہیں ہیں۔ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی مذکراتی 2018 سے پہلے تک کی اگر خود اٹھائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کیا تھے، آپ کیا کہتے تھے، آپ کس طرح امت کو لیڈ کرتے تھے،
آپ کس طرح امت کو آگے لے کر جاتے تھے، کیا فکریں تھیں آپ کی، کیا عزائم تھے آپ کے، کیا ارادے تھے آپ کے، کیسی بلند سوچ، کیسی اعلیٰ فکر، کس طرح پوری امت کو آگے لے جانے کی فکر۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ صرف یہی ایک موضوع بچا ہے، اور اس موضوع میں بھی وہ زبان کا استعمال اور اس طرح کا انداز اختیار کرنا جو کسی حال میں مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ اب بھی یہ کہیں کہ میں کوئی چوزا ہوں اور مرغی کا چوزا ہوں، یا میں کچھ اور ہوں، یا میں کچھ اور ہوں۔ میں اسی کتابچے میں دکھاتا ہوں کہ مولانا نے خود کیا لکھا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اب میرے سامنے یہ طالب علمانہ تنقیدی جائزہ آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نوجوان طالب علم سید احمد انیس ندوی کو فہم دین کی جو توفیق بفضلہ تعالی نصیب ہوئی وہ پختہ جوانی والے استاد کو نہ ہو سکی۔ اسلام کے اصول و مبادی ہی اگر کسی کے ذہن میں مستحضر ہوں تو اس کو ایک نظر میں اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں استاد گرامی کے مقالے میں جو علمی، فکری، نظریاتی اور فقہی کمی کوتاہیاں تھیں اس مقالے کے ذریعے ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور بڑے کو چھوٹے سے استفادے کا موقع دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بزرگوار اپنی نگارشات کا اثر نو جائزہ لیں گے اور علمی و دینی تواضع اختیار کرتے ہوئے اصلاحات کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس وقت بھی میرے خط کو مولانا نے ندوی برادری کی آواز بتایا تھا۔ میں اس وقت بھی کسی کو ذاتی عداوت، ذاتی بغض، ذاتی نفرت مولانا سے ہرگز نہیں ہے۔ مولانا کے ہزاروں شاگرد، ہزاروں لاکھوں شاگرد اور متعلقین خدا کی قسم تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں تو روتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، انہیں بہت اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ 2-2.5 سال زبان سیے رہے، خاموش بیٹھے رہے، لیکن کس طرح ان چیزوں کو برداشت کیا جائے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام سے اوپر کوئی نہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ کسی کی عزت نہیں۔ اس وقت خالص اس جذبے سے لوگوں نے بلا وجہ کی اس طرح کی باتیں پھیلائیں، اس لیے آج اس آخری بیان میں یہ چند باتیں میرے منہ سے نکل گئیں۔ خالص انی لکم ناصح امین، اور وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہم کو اور مولانا کے ہزاروں شاگردوں کو خدا کی قسم مولانا اگر اپنی ان چیزوں سے دوری اختیار کر لیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کے تعلق سے جو اسلوب، جو انداز اختیار کیا ہے اس سے واضح رجوع فرما لیں اور اللہ سے بھی توبہ فرما لیں، تو ہم سب ان کے قدموں میں پڑنے کو تیار ہیں، ہم سب ان کے آگے ادب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ساری دنیا میں ہم انہی مولانا سلمان حسینی صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے، جو مذکراتی میں ہم کو مل جائیں گے، جو ہم کو اور دیگر رسالوں میں مل جائیں گے، جو ہم کو ندوے کی پوری تاریخ میں مل جائیں گے، جہاں ایک زبردست عزم تھا، ولولہ تھا، جوش تھا، امت کی زبردست فکری اور عملی رہنمائی تھی، امت کی زبردست فکر کی آبیاری تھی۔ سب باتیں ختم ہو گئیں، سارے موضوعات ختم ہو گئے، ساری وہ قیادت ختم ہو گئی، لے دے کر وہی ایک موضوع جو موضوع 1400 سال سے حل نہیں ہو پایا، اس میں قاضی اور جج بن کر اب کیسے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، اب کیسے کوئی بات کہی جا سکتی؟ کتنے شاگردوں نے اس کی گزارشات کی، کتنے متعلقین نے تنہائی میں گزارشات کی، اور کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے بار بار زج کرنے کی بھی کوشش کی اور بار بار جذبات کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی۔ یہ طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، لیکن وہ سب باتیں اپنی جگہ۔ اگر آج بھی اسی صورتحال کو اختیار کیا جائے، میں یقین دلا کر کہتا ہوں ہزاروں شاگرد اور متعلقین خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اور بار بار جب اعلانات ہوئے، کبھی تاریخی اعلان ہوا، کبھی خوشخبری کا اعلان ہوا، کبھی کسی اور بات کا اعلان ہوا، تو طلباء میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ شاید اب وہ موقع آ گیا، شاید اب وہ موقع آ گیا، شاید اب وہ موقع آ گیا کہ مولانا ان چیزوں سے رجوع فرما لیں گے، اس موضوع کو ترک کر دیں گے اور پھر ہم سب اسی طرح استفادہ کرنے لگیں گے۔ ظاہر ہے اب تک ایسا نہیں ہو پایا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی دن دکھا دے، دوبارہ وہی ایام دکھا دے، دوبارہ وہی قیادت دکھا دے، دوبارہ صحابہ کرام کے سلسلے میں وہی صاف ستھرا موقف دکھا دے، دوبارہ روافض کے خلاف وہی شمشیر ہم کو دکھا دے جو ہم نے بہت سی تقریروں میں سنی، جو ہم نے بہت سے بیانات میں سنی، جو ہم نے بہت سے موقعوں پر دیکھی۔ ایسا رد رافضیت کا جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ کتنے بڑے مجرم، کمینے اور شیاطین ہیں جو ابو بکر و عمر کو گالی بکتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟
ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس اب رافضیت کا وہ رد سامنے نہیں آتا، اب ایرانی سازشوں کا وہ رد سامنے نہیں آتا۔ اگر واقعی کام صرف اتنا ہوتا، مجھ سے بعض مخلصین نے یہ بات کہی کہ اگر کام صرف اتنا ہوتا کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے اور اہل بیت کے مناقب بیان کیے جاتے تو ایک تجدیدی کام ہوتا۔ ظاہر ہے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر مولانا اس کام کو لے کر اٹھتے اور پوری قوت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مقام کا تذکرہ فرماتے اور بات اتنی رہتی تو یہ ایک تجدیدی کام ہوتا بر صغیر۔ لیکن یہ جو دوسرا پہلو اختیار کر لیا گیا، واللہ العظیم اس سے بہت نقصان ہوا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہزاروں لوگوں کا دل ٹوٹا، ہزاروں محبت کرنے والے دور ہوئے، ہزاروں متعلقین کو افسوس ہوا۔ اور یہ حسینی کردار نہیں ہے، حسینی کردار ظلم اور کفر کے خلاف تنے تنہا کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ حسینی کردار اپنے ہی علماء، اپنے ہی بزرگوں، اپنے ہی مشائخ، اپنے ہی مسلک کے بزرگوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ کاش کہ اس پر غور فرمایا جائے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کے ان چند جملے جو اس وقت جذبات میں نکلے ہیں اور صرف اس لیے نکلے کہ کل پرسوں سے بڑی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی رہیں، کاش کہ کوئی اس کو دل کی آواز سمجھے، کاش کہ کوئی اس کو دل کا درد سمجھے، کاش کہ کوئی اس کو میرے اندر کی پکار سمجھے۔ لیکن یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے مسئلے پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، باقی ہر مسئلے پر اتفاق ہو سکتا ہے، ہر مسئلے پر بہت سی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ مولانا یہ کہیں کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی اور فلاں زیادتی، وہ باتیں بالکل درست ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے مسئلے پر ظاہر ہے کوئی بھی حساس آدمی کبھی اتفاق نہیں کر سکتا اور اس مسئلے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی تمام شاگرد اور متعلقین اس بات کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب اگر ان باتوں کا تصفیہ ہو جائے، واضح تصفیہ، اس طرح تصفیہ ہو کہ بالکل واضح رجوع، اہل علم کی یہ شان رہی، اہل علم نے کبھی بھی اس سے کوئی فرار نہیں اختیار کی کہ انہوں نے کسی بات کو اگر غلط محسوس کیا تو اس سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ کوئی غلطی ان کے قلم یا زبان سے ہو گئی تو اگر وہ کتابیں ہیں تو ان کتابوں کو ختم کر دیا، اگلے ایڈیشنوں کو ان غلطیوں سے پاک صاف کر دیا اور صاف ستھرے اپنے موقف کا اظہار کر دیا۔ یہ صورتحال اگر سامنے آ جائے، ہزاروں لاکھوں شاگرد قدموں میں گرنے کو تیار ہیں، حاضر ہونے کو تیار ہیں، 100 جوتے سر پہ کھانے کو تیار ہیں۔ ہم اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہم کسی بڑے کے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی اور صحابہ کرام کے سلسلے میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں کوئی مجھے اگر یہ ابھی طعنہ دے کہ میں شہرت کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو عام طور سے یہ بات وہی کہیں گے جنہوں نے جب وہ خط آیا تھا تو بہت پرزور طریقے پر میری تائید کی تھی اور بڑے اونچے اونچے لقب دیے تھے اور ہر جگہ ان چیزوں کو پھیلایا تھا اور بڑا اس کو نشر کیا تھا۔ ظاہر ہے اگر میں یہی تھا تو آپ نے پھر اس وقت کیوں ساتھ دیا تھا اور آپ نے پھر اس وقت بات کو کیوں پہنچائی، اور اس وقت میں اور آج کے وقت میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت بھی واللہ العظیم میرے دل میں یہی جذبہ تھا کہ شاید اس طرح یہ صورتحال نکل آئے کہ پھر محبتیں قائم ہوں تو شاید مولانا یہ موضوع ترک کر دیں، شاید یہ باتیں بند ہو جائیں۔ بڑا نقصان اس سے امت کا ہوا ہے۔ جو عام لوگ ہیں، جو عام لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں، عام علماء میں آتے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسی شان کے ساتھ مولانا دوبارہ واپس آئیں، صحابہ کرام کے سلسلے میں صاف ستھرا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور مسلک ہے کہ ان کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا، ان سے محبت کرنا، اس کا اظہار ہو عملی طور پر بھی، اور جو اب تک کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں جس پر سب نے متوجہ کیا، معاصرین نے، اساتذہ نے، شاگردوں نے ادب کے ساتھ متوجہ کرنے کی کوشش کی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر توبہ ہو، اللہ سے بھی معافی مانگ لی جائے اور جو چیزیں ہو گئیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس سے کوئی شان گھٹے گی نہیں، اللہ نے چاہا تو عزتوں کے آسمانوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارا اندر کا درد ہے، واللہ العظیم خدا کی قسم یہ ہمارے اندر کا درد ہے، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ درد آج ان الفاظ میں نکل گیا ہے، کیونکہ جن حالات کا اور جس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔
بہت ہی زیادہ دل دکھتا ہے، اور سب جانتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے یہ جملے جو نکلوائے ہیں، اللہ ان کو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچا دے، اور وہ منظر ہمارے سامنے آئے، وہ کیفیت ہمارے سامنے آئے کہ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں، سجدہ شکر بجا لائیں۔ خدا کی قسم، ہزاروں طلبہ شکرانے کی نماز پڑھیں گے اور صدقے ادا کریں گے اور والہانہ حاضر ہوں گے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے اور ہمیں خوشی نصیب ہو جائے تو ہم مشتاق ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم تڑپتے ہیں، واللہ العظیم تڑپتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی ایسی روش پر اپنے کسی محسن کو دیکھیں جو روش ظاہر ہے بالکل دلائل کی روشنی میں اچھی روش نہیں ہے، اور اس سے بڑا نقصان امت کا ہو رہا ہے۔ امت کن حالات میں ہے، امت کے سامنے کیسے مسائل ہیں، اور امت کو کن چیزوں میں الجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس آواز کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ذریعہ بنا دے، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو پروگراموں کا پورا سلسلہ 10 روزہ چلا، جس کا آج آخری یہ پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ اس پروگراموں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔